سورہ صاد 38ویں سورت کا ابتدا ہوتی ہے. وقت ابھی تھوڑا سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضمون کا تو تسلسل قرآن میں چلا آتا ہے, مربوط کتاب ہے یہ. سورت میں آیات میں تسلسل, سورت کی ترتیب میں تسلسل. صاد والقرآن ذی الذکر. مقطعات کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ عربوں کے ہاں یہ اسلوب بیان ہوتا تھا کہ وہ پورے لفظ کی جگہ اس کا ایک حرف جو تھا, ایبریویشن جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو رکھ دیتے تھے. والقرآن العظیم, اور قرآن اس کے معنی نہیں ہوتے, واو کے معنی شہادت اور گواہی ہوتی ہے. قرآن کریم جو ذکر ہے, بڑی شرف اور مجد کا مالک ہے, وہ خود اپنے دعوی کی صداقت کا آپ ثبوت ہے. عظیم چیز, خود اس کا ثبوت ہے جو وہ یہ بتاتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جب مومن ہمارا حزب یا ہمارا جن جو ہے وہ غالب آئے گا, مومن بن کے دیکھیے غالب آ جاتا ہے, یہ ثبوت ہے اس کے دعوے کا. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, یہ چیز وہ جو پیچھے سے چلی آتی تھی, جو اس سے انکار کرنے والے ہیں وہ محض جھوٹی قوت کے گھمنڈ میں, مخالفت کے ضام میں اس سے انکار کیے چلے جاتے ہیں, دلیل و برہان کی روح سے نہیں. کہا کیا بتائیں ان لوگوں کو ہم. کم اہلکنا من قبلہم من قرن, میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم اپنے ان دعاوی کی صداقت کے ثبوت میں تاریخ کی شہادتیں پیش کیا کرتا ہے, اور بڑی محکم شہادتیں یہ ہوتی ہیں. نظری یا تھیوریٹیکل بات تو ذہنی ہوتی ہے نا, لیکن جب کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ دیکھو اس نے سینکیا پھانکا تھا, یہ مر گیا ہے, یہ بڑا بین ثبوت ہوتا ہے, اس کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہوں, گزری ہوئی اقوام, ان اقوام کی ہسٹری, ان کی تاریخ. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر آپ پڑھ کے دیکھیے, گبن نظر آتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے قوانین کیا ہیں. ہم نے تو اپنے ہاں کیا بتائیں, تاریخ کو قرآن نے اتنی اہمیت دی تھی. ساری ہمارے ہاں لٹریچر تاریخ میں بڑی بڑی ضخیم تاریخیں ہمارے ہاں لکھی ہوئی. یہ جو تاریخ ہے اقوام عالم کے عروج و زوال, یا ان کے یہ جسے کہتے ہیں نا استخلاف و استبدال, ایک قوم بدل کے اس کی جگہ دوسری قوم کیوں آ جاتی ہے, قرآن نے اس کے قوانین دیے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو ساری تاریخوں میں ایک ابن خلدون کا مقدمہ, صرف پریفیس, صرف مقدمہ اس کا, اس میں تو اس نے یہ چیز جو ہے وہ لایا ہے کسی حد تک. تاریخ ہماری کوئی بھی اس انداز سے لکھی نہیں گئی, اور وہ تاریخ تو ہمارے ہاں کی, وہ تاریخ کیا, تاریخ تو وہ ہے جس کی کوئی سند ہو. ہمارے ہاں کی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں, بلکہ ان سے بھی پہلے جنت کی زندگی بھی بیچ میں آتی ہے ان کے, کہ وہاں کیسے رہتے تھے. مورخ جس نے تاریخ کے اعتبار سے یہ چیز لکھنی ہے, پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام, و قرآن تو حضرت آدم کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں, وہاں سے تاریخ شروع کرتے ہیں. یعنی کوئی اس کے لیے اتھارٹی نہیں, کوئی سند نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی ریسرچ نہیں, ہو ہی کیسے سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو جو کچھ تورات کے اندر جو کوئی لکھا ملتا ہے وہ آپ اپنے ہاں درج کرتے چلے جاتے ہیں, اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یوں تو آپ کے یہاں کی ہسٹری مرتب ہوتی. قرآن دیتا ہے ہسٹری ان عربوں کو, اس زمانے کے جو مخاطب اولی قوم تھی, کہ جاؤ جن راستوں پہ تم سفر کرتے اپنے قافلے لے جاتے ہو, ان راستوں میں تمہیں کئی اجڑی ہوئی بستیاں ملتی ہیں, اور وہ سب واقف تھے ان بستیوں سے. یہ عاد کی ہے, یہ سمود کی ہے, یہ لوط کی ہے, یہ قوم نوح والوں کی ہے. ان کے ہاں ان کی داستانیں موجود. جاتے تھے راستے سے بستی نظر آتی تھی, تو بہرحال ان کی پھر باتیں تو ہوتی ہیں نا, باتیں ہوتی تھی. یہ جو قرآن کریم نے انہی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے نا, یہ سیمیٹک ریس والے جو تھے, اس کی بھی غایت یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ واقف تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھو قوم ثمود کی بستی ہے, اس میں یہ کیا کچھ ہوا, انہیں پتا تھا.
سمود کون تھا، اس کی قوم کون تھی، کہاں رہتے تھے، کیا ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ہاں یہ داستانوں کا عام چرچا تھا۔ ان سے اگر کہا جاتا کہ کنفیوشس ایک پیغمبر تھے، اس کی قوم نے یہ کچھ کیا تھا، تو وہ منہ دیکھتے رہ جاتے کہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے تو یہ لفظ ہی آج سنا ہے۔ بات یہاں سے چل پڑتی کہ وہ کوئی تھا بھی یا نہیں تھا۔ وہ بات قرآن نے کہی ہے جس کی وہ تردید ہی نہیں کر سکتے تھے، انکار ہی نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن ان کی بستیوں کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناد، کہا یہ دیکھو کتنی قومیں تھیں، بار بار ان کو سمجھاتے رہے، ان کے رسول نہیں مانے، جب تباہی آئی نا تو پھر پکارا انہوں نے وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ، لیکن اس وقت تو کوئی مقام ایسا رہ ہی نہیں گیا تھا جہاں جا کے وہ پناہ لے لیتے۔ مہلت کا وقفہ قرآن دیتا ہے، اصول جو ہے قوموں کا وہ بھی اسی دن نہیں پکڑی جاتی کوئی قوم، آہستہ آہستہ بتدریج تباہی کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جب اس دوران میں ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے، پرہیز کر لو اب بھی، وہ نہیں مانتی تو ایک دن پھر وہ تباہی کا آ جاتا ہے۔ یہ جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے نا ان کو سمجھانے کا، بتدریج تباہی کی طرف جانے کا، یہ ہے جو مہلت کا وقفہ کہلاتا ہے۔ لیکن جب وہ آخری لمحہ آ جاتا ہے تو پھر تو کہیں بھی بچاؤ کی صورت نہیں ہوتی، پھر تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ وہ ہندی دوہا میں پڑھا کرتا ہوں، بات تو ان کے اپنے تصور کی ہے، بات بڑی عمدہ ہے کہ دکھ میں تو ہر کو بھجیں اور سکھ میں بھجے نہ کو، جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کاہے کو۔ اچھی بات کہی ہے اس کی۔ اس دوران میں اگر وہ آ جاتے تباہی آتی نہیں، تباہی جب آتی ہے تو یہ عام طور پہ انسان کی صورت یا پھر دعائی مچاتا ہے، اس کے بعد کہتا اس وقت کچھ کام نہیں دیتی دعائی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہتا ہے اعتراض ان کو کیا ہے، تعجب ان کو کس بات پہ آتا ہے کہ صاحب کہتا ہے میں خدا کا رسول ہوں، ہمارے ہی جیسا انسان ہم میں سے ہی ہے، خدا کا رسول، وہی بات ذہن انسانی، وہ کوئی فوق البشر دیکھنا چاہتے تھے کہ بھی وہ رسول بھی، قرآن میں یہ ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رسول کو دیکھیے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، دکانوں سے سودا سلم دیتا پھرتا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، لے رسول دیکھو۔ تصور میں یہ تھا کہ اس کو کوئی فوق البشر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے اس کو سنو، دیکھو تو صحیح کہ اس کی حیات قضائی کیسی ہے، وہ معجزے کس قسم کے دیتا ہے، ہم میں سے ہی ہمارے جیسا۔ اور وہ بار بار اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہاں انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے تمہارے ہی جیسا انسان ہے۔ اور دوسری جگہ ہے تو ملائکہ کہتے، اگر تمہاری جگہ ملائکہ بستے تو پھر ملائکہ میں سے کوئی رسول آتا، رسول آتا ہی اسی قسم کا انہی میں سے ہے جس قسم کی وہ قوم ہوتی ہے، تاکہ انہیں بتا دے کہ یہ ہے پیغام، یہ ممکن العمل ہے، دیکھو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اوپر، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جو انسان بھی عمل کرے گا نتیجہ نکلائے گا، اس کا تو مثل بشر ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور وہ یہی اعتراض کرتے تھے، تعجب بھی اس پہ کرتے تھے۔ اور عزیزان من پھر آ جائیے اپنی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار جلیلہ ہمارے لیے وجہ روح اور قلب کی بالیدگی کا باعث ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کی یاد ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے سیرت اور کردار کا۔ حضور کے دور کی تاریخ اقوام عالم کے عروج اور زوال کے قوانین کی مشہود شہادت پیش کرتی ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو حضور اور حضور کے دور کی اور حضور کے انقلاب کی سامنے ہمارے آنی چاہیے تھی، لیکن اس سے تو وہ ایک بشر مثلکم آتا ہے نا سامنے۔ لڑائیوں میں شکست بھی ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتے ہیں، ہیل بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، فوت بھی ہو جاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، نہیں بھی ملتا، 82 غزوے کرنے پڑتے ہیں، 7 کتنی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ یہ کچھ ہے اس رسول کا، یہ کچھ نہیں۔
ایک تو ہمارے ہاں کی جو شاعری ہے، کچھ شاعری تو ہوتا ہی مبالغہ، کچھ شاعری کے اندر آپ دیکھیے جن چیزوں کو نعت کہتے ہیں، نعت نہایت ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن حضور کے کارناموں کی یادداشت، وہ سرگزشتیں جو انقلاب لائے تھے حضور، لیکن نعتیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ زلف عنبری کی باتیں، چشم سرمگی کی باتیں، قد رانا کی باتیں، وہ خرام حسنا کی باتیں، یا تو ساری نعتیں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر عجائبات کی طرف آئے، عرش معلیٰ پہ جانے والے معجزات پہ نائے چلے جا رہے ہیں آپ کے ہاں کے، کوئی بات بشر مثلکم کی کوئی نہیں لائی جاتی سامنے سے۔ ہمارے ہاں بھی وہی تصور پیدا کی جو ان کے ذہن میں تھا کہ رسول کو عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کرتے ہیں قوم کے سامنے، بشر مثلکم کا تصور نہیں ہوتا، فوق البشر کا تصور ہوتا ہے، اور یہی تو وہ لوگ کہتے تھے۔ حضور فوق البشر تھے اگر، تو قرآن نے جو کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، جو فوق البشر تھا اس کو وہ تائیدیں و قوتیں حاصل تھیں، اس کی زندگی ہمارے لیے ماڈل کیسے بن سکتی ہے؟ ماڈل تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ بشر مثلکم ہو، ایک بشر کی حیثیت سے جو آپ نے کر دکھایا، بشر کی حیثیت سے انہی قرآنی قوانین کی روح سے بشر کر سکے، مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ اسی صورت میں بن سکتا ہے، لیکن ہم نے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا تصور جو پیدا کیا ہوا ہے، اور اس تصور سے ذرا کوئی بات کم کہہ دیا جائے کہ وہ بشر، کفر کے فتوے لگتے ہیں، عوام کو بھڑکا دیا جاتا ہے، اسے معاذ اللہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی نہ جاتی۔ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، باتیں صدیوں سے، اتنے تمہار کتابوں کے بشر مثلکم قرآن کہا جا رہا ہے، کہتے جاؤ۔ عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اسی بنا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کیونکہ ہمارے جیسا یہ ہم میں سے انسان ہے، اس لیے اس کا دعویٰ کہ میں خدا کا رسول ہوں یہ جھوٹ ہے۔ اس بنا کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، خدا کا رسول ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات سنو، یہ کیا کہتا ہے؟ 32 کروڑ دیوتا مانتے ہیں ہندو، کم از کم 3 تو مانتے ہیں عیسائی، 2 تو مانتے تھے مجوسی بھی، اور ہمارا تو پوچھو ہی نہیں، ہر زمان راستیں دارت خدا بندے دیگر، رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، شیخ حرم یہ آ رہا ہے اقبال کعبے میں، اس کو نہ گھسنے دینا، اس لیے کہ بڑا سازشی ہے، ہر زمان در آستین دارت خدا بندے دیگر، آتا تو احرام پہن کیا لیکن پتہ نہیں کہ اس آستین کے اندر ہر وقت ایک نیا خدا رکھتا ہے۔ یہ کتنے خدا ہیں جن کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر لیے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہو، اور کتنے ہیں جو خود خدا بنے ہوئے اس کعبے کا طواف کر رہے ہو۔ کیفیت یہ ہے ہماری کہ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اسی طرح خدا خدا کر کے ایک خدا سے چھٹکارا ملتا ہے، ایک اور خدا ہمارے چپٹ جاتا ہے۔ ان کو بھی یہ کہ یہ اتنے خدا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کی بجائے صرف ایک خدا، ارے وہ صرف ایک خدا اتنا کام کرے گا کیسے؟ ان کے لیے ہر شعبے کا خدا الگ ہونا چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ ہونا چاہیے، امپورٹ کا لائسنس لینا ہے اور خدا چاہیے، بندوق کا لینا ہے تو اور خدا چاہیے، آپ سمجھیں، ہر مقصد کے لیے الگ خدا، بیماری کے لیے الگ تھا ان کے ہاں، دولت کے لیے لکشمی دیوی تھی ان کے ہاں، اولاد کے لیے اور تھا۔ کہتا ہے یہ توحید میں آ جاتا ہے یہ شخص، ایک خدا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات بھی جو ہے یہ بھی بڑی تعجب انگیز بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کام کے لیے فلاں اظہر صاحب، اس کام کے لیے فلاں مزار شریف، آپ کو پتہ ہے مختلف مزاروں کی مختلف کرامتیں ہوتی ہیں،
یہ جو وہ ماتا و چیچک ہے اس کے لیے الگ وہ مزار شریف ہوتی، تیے کے بخار کے لیے الگ ہوتی. کہتا ہے یہ عجیب قسم کا شخص ہے. کہتا ہے کہ قوت کا سرچشمہ ایک خدا. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. کہتا ہے یہ باتیں تم نے کی، یہ بڑے بڑے سربراہ ان کے رؤساء ان کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ سنا، جواب تو کوئی بن نہیں پڑتا تھا، اٹھ کے چل دیے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہو، اس کی کوئی بات نہ سنو. اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ تو کوئی بہت بڑی سازش، بہت بڑا پلان بنا کے آ رہا ہے یہ شخص. ہاں خطرہ نظر آتا ہے، ہر خدا سے انحراف سکھا رہا ہے، سرکشی سکھا رہا ہے، بڑی سازش ہے. وہ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فرعون کی طرف، تو اس نے بھی یہ کہا تھا ان سے کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ خدا کی باتیں نہ کہو، یہ تو تمہارا تختہ الٹ کے نیا نظام قائم کرنے کی فکر کر رہا ہے. کیوں خدا واحد کی طرف آنے دیں؟ یہ خداوندان عالم، نام ہی خداوندان ہے، خداوندان نعمت. اسی لیے اس نے جل بھن کے کہا تھا، جل بھن کے نہیں تڑپ کے کہا تھا، تم خداوند ہی کہلاؤ. خدا اور سے خداوند، تم خداوند ہی کہلاؤ، کوئی بات خدا اور صحیح. اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا پلان ہے جو یہ لے کے آیا ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِرَاءٌ، یہ بالکل بناوٹ ہے، جھوٹ ہے. ارے بھائی کیوں جھوٹ ہے؟ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. چل بھائی یہ اسلاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آج موجود ہے نا کہنے والے، یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں ایسے. یہ وہ کل مر گیا ہے نا جو، وہ اسلاف میں داخل ہو گیا، ان کا حوالہ دیتے ہیں. جو ان میں سے آج مر جائے گا یہ اسلاف میں داخل ہو جائے گا. یعنی زندگی جیتے جی تو یہ قابل سند نہیں تھا، یوں ہی مرا اسناد کی فہرست میں داخل ہو گئے. کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ افتراء ہے، بناوٹ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. آج بھی یہی دلیل دی جاتی. کوئی بات ان سے آپ کہیے قرآن، کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے کسی نے اپنے ہاں کی یہ بات کہی ہے، کسی تفسیر میں یہ آئی ہے، کسی اظہر صاحب کے ہاں سے یہ چیز ملی ہے. لو بھائی کوئی اتنے عظیم بزرگ جو تھے وہ تو قرآن سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ ایک نئے آ گئے صاحب قرآن بتانے والے. نہیں سر، اسلاف کے طریقے کی وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں مثالیں دیتا آپ کو اسلاف کے طریقے کی کیا کیا چیزیں بتاتے. ان هذا الا اختلاف، کیا بات ہے قرآن کی، ایک ایک دکھتی ہوئی رگ ہماری پکڑے جاتا ہے. آج کی باتیں کر رہا ہے، آج کی کہ دلیل اور سند یہ ہے کہ اسلام میں سے کسی نے کچھ کہا، یہی آج دلیل دی جاتی ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکر بل لما یذوق عذاب. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا تھا، 40 سال ہمارے اندر گزاری، اسی طرح سے ہمارے اندر رہتا سہتا کھاتا پیتا یار باش سب کچھ جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے. ان حضور کے کردار کا اعتراف تھا، لیکن تھا تو ہم میں سے ہی ایک. پتہ نہیں یہ راتوں رات کیا بات ہوگی، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے صحیح ملتی ہے. لو ہم میں سے یار، جیسے یہ یار باش کو کہتے ہیں نا، تو یار کی ہو گیا تینوں آج، کیا باتیں ہیں یہ ہم میں سے. اچھا بھلا آج کہہ رہا ہے کہ خدا کا رسول من بیننا. عجیب بات قرآن نے کہی، دوسری جگہ بھی کہی ہوئی ہے، بل ہم فی شک من ذکر. حضور سے کہا گیا ہے کہ ان کی ان باتوں سے افسردہ خاطر نہ ہو جائیے، دل پہ ملال نہ لائیے. اور عظیم چیز ہے عزیزان من جو کہی ہے قرآن نے، اور انہوں نے بھی، ان میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. یہاں بھی کہی ہے، میں دوسری جگہ جو واضح تر الفاظ ہیں نا اس میں بات لاتا ہوں. 6/53 6/33 6/33 قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. جو باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں احساس ہے اس کا کہ رسول تمہیں اس سے بڑا ملال اور حزن گزرتا ہے، افسردگی چاہتی ہے. کہنے لگے بالکل نہیں، افسردہ ہونے کی کوئی بات نہیں، عظیم چیز ہے شہادت.
لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. رسول یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، تجھے تو انہوں نے تمہارے دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی جھوٹا نہیں کبھی کہا تھا، آج بھی یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں. کیا بات ہے، دونوں چیزوں میں فرق. یہی چیز تھی نا کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا دعوی رسالت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں کوئی نیا نہیں ہوں، مریخ سے نہیں ٹپک پڑا، کہیں باہر سے نہیں آیا، تمہارے اندر میں نے اپنی 40 سال کی زندگی گزاری ہے اس سے پہلے. تم بتاؤ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ 40 سالہ زندگی جو ہے ایک سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہے؟ جو تمہارا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہے. اتنی شدید مخالفت کرنے والے، لیکن وہ مخالفین بھی عزیزان ایمان ہمارے جیسے دنی اتباع نہیں تھے. عرب کا کیریکٹر بڑا اونچا تھا، کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہاں تم جھوٹے تھے، تم نے جھوٹ بولا. یہی نہیں کہ سامنے نہیں کہا، حبش کے دربار میں وہاں جا کے بھی ابو سفیان سے جب اس نے پوچھا، حالانکہ گیا تھا اس کی مدد لینے کے لیے، حضور کی جماعت کے خلاف مدد لینے کے لیے گیا تھا. میں شاید التباس نہ کر دوں، مقوقس تھا یا یہ روم کے دربار کی، جی ہرکل کے دربار میں، شکریہ، ہرکل کے ہاں گیا تھا. اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ مدعی جو ہے وہ تم میں سے ہی ہے یا باہر سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے ہی ہے. اس کی تمہارے اندر زندگی گزری ہے؟ کہنے لگے ہاں. وہ زندگی کیسی تھی؟ یہ تھا عرب کا کردار. اتنا بڑا دشمن مدد مانگنے کے لیے گیا ہے، کہنے لگا جی وہ زندگی تو بڑی پاک باز تھی اس شخص کی، اس میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس پہ ہم انگشت رکھ سکیں. ہرکل نے کہا تھا کہ نفسیات انسانی یہ ہے کہ جس کی 40 سالہ زندگی اس قسم کی ہو، راتوں رات وہ شخص فریبکار نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے حضور سے کہ افسردہ خاطر نہ ہو جیے، یہ تمہیں نہیں جھوٹا کہہ رہے، تمہیں تو یہ اس وقت میں سچا کہتے تھے، آپ بھی سچا کہتے. یہ ہمارے قانون کی تکذیب کر رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس غلط روش پہ چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ اس کے متعلق ہے. بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. اور اس کا ثبوت جو ہے کل ہی ان کو مل جائے گا جب اس کی خلاف ورزی کا تباہ کن نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. آپ کیوں اس طرح ملول خاطر ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سورہ صاد کی آیت 8 تک ہم آگے عزیزان من 9ویں آیت سے آئندہ لیں گے. آئندہ کی آیات میں بڑے انبیاء کرام کے واقعات آ رہے تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری افسانہ ترازیوں نے کیا کچھ ان نے بنا دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم